کرمنل لائر یونینیمسلی اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی یہ اسیوم نہیں کرنا کہ آپ نے وکالت کے فن کو فل پوٹینشیل کے ساتھ اچیو کر لیا ہے، بلکہ وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے اسکل کو ریفائن یا پرفیکٹ کرنے کے لیے اپنی کوشش کو جاری رکھیں، جس طرح کہ اسٹرینتھنگ کلائنٹس کمیونیکیشن، انالیٹیکل تھنکنگ، پاورفل اسپیکنگ اسکلس اور اسٹارٹ یور مائنڈ اینڈ پریکٹس۔ اسی طرح امریکن ایڈورڈ ڈرون اپنے تجربہ میں سے کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے آئیڈیاز، آپ کی اوپینین یا آپ سے کسی اسکل کو سیکھنے کے عمل کو ایزیلی نہیں انڈرسٹینڈ کر سکیں گے جب تک آپ کا لائف ٹائم پریکٹس یا لانگ ایئرز کی اسٹڈی کو آپ اچیو نہ کر لیں۔ اس سے قبل ہم نے کورٹ روم کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے ویڈیوز میں ڈفرینٹ آبجیکشن کو شیئر کیا تھا۔ آج یہ ویڈیو جو ہے آبجیکشن کے حوالے سے اس کی کنٹینیوٹی ہے، جیسا کہ ٹرائل کے اندر آبجیکشن جو ہے ایک مور امپارٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان اپروپریٹ کوسچن کو اور اس کو اچیو کرنا ہے کہ آپ نے آبجیکشن ہاؤ ٹو رسپونڈ دا آبجیکشن اور کیسے آبجیکشن کو کیا جائے۔ آبجیکشن جو ہے یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے، یہ انڈائریکٹ ایکسپلینیشن ہے کہ آپ نے آبجیکشن کیوں کر رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ آج ہم شیئر کریں گے ویگ کوسچن کے حوالے سے اس کی فارمیشن کیسے ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مبہم یا غیر واضح ہے، جو کہ ویری کامن لینگویج میں یوز ہوتے ہیں۔ اس میں ایسے ورڈ یا فریزز یا ایسے انڈیفینٹ، انسرٹن، انکلیئر الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے تھاٹس کو، رائٹ تھاٹس کو مخفی یا چھپانے کے لیے بھی ویگ کوسچن کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسے سوال کو کا سینس بتانا ناممکن ہوتا ہے کہ یہ کیا سوال ہے۔ ایسے سوال جب ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن رائز کریں تو آپ نے فوراً آبجیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر گواہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا اور وہ ایسا جواب دے گا جو کہ آپ کے کیس کو سفر کریں گے۔ جب آپ آبجیکٹ کریں گے تو اس سوال کو دوبارہ ریفریز کر کے اسپیسیفک اور مور کلیئر انداز میں پٹ کیا جائے گا اور اس کی فارمیشن بھی ایسی ہوگی جو کہ سمجھ آ سکے۔ مثال کے طور پر عدالت میں ایک وٹنس کے اوپر یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ عدالت میں آنے سے پہلے آپ کہاں پر گئے، تو آپ دیکھیں اس میں جو ارلیئر کا ٹرم استعمال ہوا ہے وہ اسپیسیفک نہیں ہے، نان اسپیسیفک ہے، انسرٹن ہے، اور اس پہ جب آبجیکشن ہوگا تو اس کے بعد اس کو اگر مور اسپیسیفک کر کے اور اس کے سینس کو کلیئر کر کے یہ سوال ایسے ہوگا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ عدالت آنے سے پہلے آج صبح آپ کہاں گئے۔ اب دیکھیں اس میں جو صبح کا لفظ استعمال ہوا یہ اسپیسیفک ہے، ایک ٹائم کو، ایک سرٹن جو ٹائم ہے اس کے بارے میں کلیئر ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ مزید کہ ایسا سوال ویگڈ ہوگا جو کہ جس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ نہ ہو، اور اسی طرح ایسا سوال ویگ ہوگا جس میں دس اور دیٹ یا اس طرح کا ریفر کیا گیا ہو۔ اسی طرح وکلاء بعض اوقات ویگ کوسچن جو پٹ کرتے ہیں جو راؤنڈ اباؤٹ وے میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گواہ پر یہ سوال کیا کہ آپ کسی فلاں شخص جو ہے اس کے کریکٹر کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بیڈ لوگوں کی سوسائٹی یا ان کی ایسوسیشن میں رہتا ہے، تو گواہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، اور جو وکیل تھا ٹو دا ایڈوکیٹ لیٹ دا آنسر گو in such way in such situation، تو اس پر بوقت فیصلہ جیوری نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ جو گواہ نے کہا میں نہیں جانتا، اور سوال یہ پٹ ہوا تھا کہ اس کے کریکٹر کے حوالے سے کہ بیڈ لوگوں میں وہ رہتا ہے، تو اس کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے کہ وہ اس کا کریکٹر کیا ہے۔ تو اسی طرح کے بعض کا ایمبیگس آنسر جو ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اس کو کیسے آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے اور کیسے کس میتھڈ سے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ آپ نے، مجھے یقین ہے کہ آج آپ کا ویگ کوسچن کے حوالے سے سینس مور کلیئر ہوا ہوگا،
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا. تھینکس یو.